قرآن کریم کا آغاز ظاہری ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سے ہے، اور اس کے بعد دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ مفسرین میں سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، اور 2 دفعہ نازل کرنے سے مقصود اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے مثل نہ تورات میں نازل کی گئی نہ انجیل میں نازل کی گئی، یعنی ایسی بے مثال صورت۔ اور اس کے فضائل میں ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اس سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں، نزول کے اعتبار سے کچھ صورتیں مقدم ہیں، تو وہ مکمل صورتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ بعض آیات ایک دفعہ وحی میں نازل ہو گئیں، پھر دوسری وحی میں دوسری آیتیں نازل ہو گئیں۔ جیسے پہلی وحی میں سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پوری صورت نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد والی وحیوں میں سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہو گئیں، لیکن جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو یہ مکمل ایک بارگی نازل ہوئی۔ یہ بھی اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ پھر اس کے مختلف نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک نام تو فاتحہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا ایک نام ہے ام الکتاب، چونکہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 علوم بنیادی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک قیامت، اور یہ تینوں علوم یہاں موجود ہیں۔ اور شاید اس صورت کو قرآن کریم کے آغاز میں ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا اقرار کر کے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ سبق دیا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں اللہ کی حمد ہے، شکر بجا لایا جا رہا ہے، اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت الرحمن الرحیم، پھر تیسری صفت مالک یوم الدین، اور اس میں قیامت کا بیان آ گیا۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت، اللہ کے آگے عاجزی کا ذکر آ گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہے وہ سیدھے راستے کا سوال آ گیا۔ اسی وجہ سے اس صورت کا ایک نام ہے سورہ تعلیم المسئلہ۔ یہ صورت اللہ سے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھلاتی ہے کہ اللہ سے دعا کس طرح کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس انسان ہاتھ اٹھائے اور اپنی فرمائشیں اللہ کے آگے رکھنا شروع کر دے، بلکہ پہلے اللہ کی حمد بجا لائے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور پھر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد جو دل چاہے اللہ سے مانگے، اور پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر دعا کو ختم کرے۔ یہ آداب دعا میں سے ہے۔ تو اللہ کی حمد کا دعا کے شروع میں ہونا سورہ فاتحہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہیں، یہود و نصارہ، اور تمام گمراہ اس میں داخل ہیں، کہ ان کے راستے سے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا۔ اور کن کا راستہ دکھلا؟ جن پہ اللہ تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کن پہ انعام فرمایا ہے؟ سورہ نساء کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 اللہ نے طبقات ذکر کیے ہیں کہ یہ منعم علیہم ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء ہیں، ان پہ اللہ کا انعام ہوا، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آمین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دعا ہے، اور آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ دعا قبول فرما، استجب دعوتی، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اس لیے دعا کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ یہ آمین بھی بڑا ایک عظیم الشان جملہ ہے، ہم اس کو اپنی عادت کے مطابق زبان سے بس ادا کر دیتے ہیں۔ جہاں دعا شروع ہوئی بس ہم نے آمین اپنی روٹین کے مطابق کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ہم غور کریں کہ اس آمین کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہم نے جو آپ سے دعائیں مانگی ہیں اس کو قبول فرما، ہماری مراد پوری فرما۔ یہ آمین کا مفہوم ہے۔ پھر سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت ہے،
چونکہ صورتیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، بعض مکی ہیں بعض مدنی ہیں۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو سورہ بقرہ مدنی ہے۔ اس کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے، اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا تھا اور قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارا یہ مقتول ہے، اس کا قاتل معلوم نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو آپ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کو لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کر یہ اپنے قاتل کا نام بتلائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا قاتل کون ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اس میں پس و پیش کرنے لگے، چونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، بچھڑے کی محبت تھی، وہ بچھڑے کی عبادت کیا کرتے تھے، گوسالہ پرست تھے، اور اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بچھڑے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کے دل کے اندر یہ بات تھی تو اس کو ذبح کرنا کیسے گوارا کرتے ہیں؟ حالانکہ اس سے مقصود دو باتوں کو بتلانا تھا۔ ایک تو یہ کہ تم جس کو معبود سمجھ رہے ہو وہ معبود نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، معبود تو خالق ہے، وہ اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے ان کو سبق بتلایا گیا، ان کو کہا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو، جو ذات ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر سکتی ہے، کیا وہ کلمہ کن سے ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ تو یہ بعث بعد الموت پر بھی ایک دلیل ہے، جو ہمارے عقائد میں ایک عقیدہ ہے کہ انسان نے اپنی مدت پوری کر کر مرنا ہے، اور اس پورے عالم نے اپنی مدت پوری کر کے ختم ہونا ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اور پھر جتنا عرصہ اللہ نے چاہا ہوگا وہ رہیں گے اسی حالت میں، پھر اللہ فرمائیں گے حضرت اسرائیل کو سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے، سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس دوبارہ زندہ ہونے کو کہا جاتا ہے بعث بعد الموت، اور ہم ایمان مفصل میں اس کا اقرار کرتے ہیں، والبعث بعد الموت، جو آخر میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا ترک کرنا حسرت ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین اور جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ تو سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے اللہ جنات اور شیاطین کے اثرات کو زائل کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ شکایات کرتے ہیں کہ ہمیں گھر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی سایہ ہو گیا ہے، آصف ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ اب اس کی تحقیق تو مشکل ہے کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور اس کے پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، گھر کے اندر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے آغاز میں کتاب کی حقانیت ہے، اور اس کے بعد متقین کے لیے اس کے ہدایت ہونے کا تذکرہ ہے، پھر ان متقین کی صفات ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے کی جو کتاب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، یہ جو چوتھی آیت ہے، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ اس یہ دلیل ہے کہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ نہیں کہا وما انزل من بعدک، نہیں کہا، اس لیے کہ جو کتابیں اتاری گئیں وہ آپ سے پہلے اتاری گئیں، آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب اتاری جائے گی، نہ کوئی دوسری امت آئے گی، یہ امت آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، یہ دین اسلام آخری دین ہے، اب اس کے بعد قیامت ہے اور کچھ نہیں، اب قیامت ہی قائم ہونی ہے، اور اس کی علامات ہیں وہ آئیں گی۔ اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر کفار کا ذکر ہے جنہوں نے کھلم کھلا علانیہ کفر کیا، پھر اس کے منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل میں کفر چھپاتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں۔ ایک نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں بھی ایمان
زبان پر بھی کلمہ، لیکن اس کے اعمال اس کلمے کے تقاضے کے مطابق نہیں، وہ نافرمانیاں کرتا ہے، اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ یہ بھی منافق کی ایک قسم ہے۔ آج اس زمانے میں نفاق اعتقادی کا پتہ چلانا میرے اور آپ کے بس میں نہیں، ہم نہیں جان سکتے کون منافق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں کفر ہے، یہ بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی اور مخلوق کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہے۔ لیکن نفاق عملی جو ہے وہ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ وہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، کلمہ گو ہے، نماز نہیں پڑھتا، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، روزہ نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، حلال کا اہتمام نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، تو یہ سب اعمال وہ نفاق والے اعمال ہیں، تو یہ منافق عملی ہے۔ تو نفاق اعتقادی سے بھی بچنا ہے کہ دل میں کفر نہ آئے، شرک نہ آئے، بدعت نہ آئے، برے عقیدے نہ آئے، اخلاق رذیلہ دل کے اندر نہ ہو، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اعمال کو بھی ایسی چیزوں سے بچانا ہے کہ جو نفاق والے اعمال ہیں، جن کی وجہ سے انسان منافق عملی کہلاتا ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانیت کو عبادت کا حکم دیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ اہل ایمان کے لیے جنات کی بشارت ہے، اور ان کو جنتوں کے اندر جو روزی ملے گی اس کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی ملی تھی، یعنی بظاہر شکل و صورت ان پھلوں کی، ان غذاؤں کی ان کو دیکھی بھالی معلوم ہو رہی ہوگی، لیکن جب وہ اس کو کھائیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ تو ہمیں آج تک نہیں ملا تھا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، دل میں خیال گزرا۔ اللہ ہم سب کو نعمتیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، فرشتوں سے ان کو سجدہ کرانے کا ذکر ہے، شیطان کے انکار کا ذکر ہے، کیسے اورندہ درگاہ ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ 4 دفعہ رویا ہے، اس کو 4 دفعہ رونا آیا ہے۔ ایک دفعہ جب اس پر لعنت کی گئی، ایک دفعہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، دھتکارا گیا، راندہ درگاہ کیا گیا، اور ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کو نبی بنایا گیا، اور ایک دفعہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس پر وہ رویا۔ تو چونکہ اس نے اس کے فضائل کو جان لیا تھا کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے سے شفا ملے گی، اس کے پڑھنے سے ہدایت ملے گی، اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، وہ تو یہ نہیں چاہتا، اس پر وہ روتا ہے۔ تو قرآن کریم سے جب مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا تعلق ہوتا ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ ان سے دور ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ اب شیاطین جو ہیں وہ سرکش قید کر دیے گئے، نفس جو ہے وہ روزے کی وجہ سے اب مغلوب ہوگا، تو یہ موقع ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو بنا لیں، ہم تعلق مع اللہ کی دولت کو حاصل کر لیں، ہم تقوی کو حاصل کر لیں، ہم اس کی مشق کر لیں کہ ہمارے اعمال وہ نیکی کی طرف بڑھے، ہمارے ارادے نیکی کی طرف بڑھیں، اور ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ماہ مبارک اسی مقصد کے لیے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور اس کا سلسلہ بڑا طویل چلا ہے۔ اولاً تو ان پر جو اللہ نے انعامات کیے اس کو ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ نے ان کو فرعون سے بچایا جو ان کو سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا، سمندر کو کیسے پھاڑا، پھر ان کو کتاب دی گئی، اور پھر میدان تیہ کے اندر ان پر جو انعامات ہوئے، بادل سے سایہ ہوا، من و سلوا کو اتارا گیا، اور پھر ان کو چشمے سے وہ پتھر پر جب مارا تو اس سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی کا انتظام ہوا۔ ان سب کے باوجود بھی ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے کہا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، ہم ایک قسم کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، یہ کیا من و سلوا، بٹیر اور ہمیں یہ میٹھا ایک حلوہ مل رہا ہے، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو ترکاری چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو ککڑی چاہیے، گندم چاہیے، ان چیزوں کو سوال کیا، پیاز چاہیے۔ تو ناشکرے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کے واقعات کے ذکر سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کو ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے۔
انسان کو حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جب حق سامنے آئے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے سامنے حق آیا لیکن تسلیم نہیں کیا، انعامات کی بارش ہوئی شکر نہیں کیا۔ آج ہمارے سامنے حق موجود ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اور پھر وہی قصہ ہے بقرہ کا جو میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ان سب واقعات کے بعد دل سخت ہوگا، حالانکہ جو دل ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے زرخیز ہوتے ہیں، جیسے بعض پتھر کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، پانی بہتا ہے اور ایک خلق خدا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ تھوڑا پانی نکلتا ہے، ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا فائدہ کچھ کم ہوتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے پانی وغیرہ تو نہیں نکلتا لیکن اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں، کبھی کبھی پہاڑوں سے لڑک کر نیچے گر جاتے ہیں۔ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کی خشیت سے وہ گر جاتا ہے، تو یہاں اس کا فائدہ متعدی نہیں ہے، اپنی ذات کی حد تک ہے۔ تو ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا دل اس مرتبے کا ہوتا ہے کہ اس سے خالی وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، اوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل اور یہودیوں کا دل ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، نہ اعلیٰ نہ متوسط نہ ادنا، بلکہ وہ پتھر کی طرح سخت تھا جس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ اور آج بھی یہی حال ہے، آپ دیکھ لیں فلسطین و غزہ کے اندر یہودی کس بربریت اور ظلم کے ساتھ اور کتنی درندگی اور وحشت کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی دلوں کی سختی ہے کہ اللہ نے پہلے ذکر کر دیا تھا، اور آج بھی ان کا یہ حال ہے۔ ان کو کوئی اس کا خیال نہیں آ رہا کہ یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، یہ زخمی ہیں۔ ہر وہاں فٹ پاتھوں کے اوپر خبریں بن چکی ہیں، قبرستان ختم ہو چکے ہیں، فٹ پاتھ جو درمیان میں ہیں جگہ جگہ اس کے اوپر خبریں بنی ہوئی ہیں، لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں، اگر آج یہودی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہودیوں کی مصنوعات ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کا فائدہ یہودیوں کو ہو رہا ہے، اور یہودی ان سے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ان کی چیزیں استعمال کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ پیپسی استعمال کر رہے ہیں، کوک استعمال کر رہے ہیں، اور منرل واٹر جو نیسلے وغیرہ کا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آ رہا۔ ہم گویا فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک ہو رہے ہیں یہ کام کر کے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو پاکستانی اور دیگر اسلامی ممالک کی جو مصنوعات ہیں ان کو اختیار کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ افطار کر رہے ہوں ایسی چیز سے کہ اس کی وجہ سے ہم فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ بعض کھجوریں ایسی آ چکی ہیں جو انہوں نے لانچ کی ہیں، اس کو بھی خیال کر کے لینا چاہیے کہ یہ ہم کون سے ملک کی بنی ہوئی چیز دے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ دشمنان اسلام کی چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے ان کا تذکرہ کیا کہ ان کو اس کا حکم تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو۔ حکم یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حکم مسلمانوں کو بھی، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اکیلے اللہ کو الہ مانے، اس کی عبادت کرے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، جن کے ماں باپ زندہ ہوں اولاد قدر کرے، اور ان کی نافرمانی نہ کرے، ان کے آگے اونچی آواز سے بات نہ کرے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کی خدمت کرے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، ان سے دعائیں لے، ان کو خوش کرے، اور اگر اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایصال ثواب کا اہتمام کرے، ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور جو رشتے اللہ نے ماں باپ ہی کے ذریعے سے پیدا کیے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اور فرمایا لوگوں سے اچھی باتیں کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ بہت ہی کم لوگ عمل کرتے تھے، اکثر نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تورات ان کو دی گئی، اس کے قبول کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے، طور پہاڑ اٹھا کر سروں کے اوپر معلق کیا گیا کہ اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ لیکن وہ ایسے ناہنجار تھے اور ایسے بد باطن تھے کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم نے مانا ہی نہیں۔ زبان سے کہا سمعنا، دل میں کہا عصینا، یہ ان کا حال تھا۔
پھر اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ آخرت کا جو گھر ہے دار آخرت وہ ہمارے لیے خاص ہے، یعنی آخرت میں نجات ہمیں ملے گی، جنت ہمیں ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات سچی ہے تمہاری تو تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ آخرت میں پہنچنے کے لیے موت کا پیالہ پینا پڑے گا، مرے بغیر تو آخرت میں نہیں جا سکتے، زندگی ختم ہوگی تو انسان عالم آخرت میں جائے گا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں، اور وجہ کیا ہے؟ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، جو برے اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص پائیں گے، ان میں حرص ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کاش اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے۔ ہم ذرا غور کریں کہ آج ہمارا حال یہ نہیں ہوا، ہم میں سے کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بہت لمبی ہو اور ہم دنیا کے اندر رہیں۔ تو اگر دنیا کی محبت کے ساتھ یہ چیز آ رہی ہے تو یہ مضر ہے، لیکن اگر ایک آدمی اللہ سے زندگی کا سوال کرے، اے اللہ میں آپ سے زندگی اس لیے مانگتا ہوں آخرت کی تیاری کروں، اعمال کروں، آپ کو راضی کروں، تو اچھی بات ہے، سوال کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، اللہم احیینی ما کان الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اے اللہ مجھے موت دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہو، یہ ہمیں دعا سکھلائی گئی۔ پھر اس کا بھی ذکر ہے کہ یہود جو ہیں وہ اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر شیاطین کی طرف سے جو جادو کی کتابیں تھیں ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کتابوں کو پڑھنے لگے۔ تو اصل کام تو یہ تھا کہ جو کتاب ان کے نبی پر اتری اس کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے، انہوں نے اس کو چھوڑا اور جادو میں لگ گئے، یہاں تک کہ لوگ معجزے اور سحر میں فرق نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے اس فرق کے لیے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا شہر بابل کے اندر۔ انہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو یہ سحر ہے اور ہم تمہارے لیے آزمائش کے طور پر آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان سے سحر سیکھا اور میاں بیوی کے درمیان اس سے تفریق کیا کرتے تھے، اور جو چیزیں ان کے لیے مضر ہیں ان کو اختیار کرتے تھے، جو نفع مند ہے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برا عمل کرتے تھے، یہ بہت برے لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی جو اللہ نے ایک آزمائش کی تھی، امتحان لیا تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اس کا ذکر ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو امامت کا درجہ عطا فرمایا، مقتدی بنایا۔ آج یہ حال ہے کہ کوئی بھی مذہب کا شخص ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتا ہے۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے، یہود بھی یہ کہتے ہیں، نصارہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ نے ان کو اس امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں بطور انعام کے عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی اس کا تذکرہ ہے، وہاں آبادی کی دعا کی، اس شہر کے آباد ہونے کی، وہاں روزی پہنچانے کی دعا کی، اللہ نے سب دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر جو انہوں نے ایک ایسی امت کی دعا مانگی اپنی اولاد میں سے کہ جو اللہ کی فرمان بردار ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو، اللہ نے ان کی دعائیں بھی قبول فرمائی، اور آپ کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ان کی امت پھر آئی اور وہ اللہ کی فرماندار بنی۔ پھر پیغمبر کے جو بعثت کے مقاصد اور اعمال ان کا ذکر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ کتاب پڑھ کے سناتے تھے۔ تو اب قیامت تک تو کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، تو اب امت کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ خود بھی قرآن کریم کو پڑھے، سیکھے، دوسروں کو سکھائے، اور احادیث پڑھے، سیکھے، عمل کرے، دوسروں تک اس کو پہنچائے، اور تزکیہ بھی کرے۔ یہ تزکیہ اللہ والے کرتے ہیں، جب انسان ان کے پاس جاتا ہے، ان سے تعلق قائم کرتا ہے، ان کو بتلاتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اور میں ایسے عمل کرتا ہوں، تو اس کو طریقے بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نوجوان نے آپ سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو آپ نے اس کو کس طریقے سے سمجھایا؟ کہا کہ اگر کوئی تمہاری ماں سے ایسا کرنا چاہے تو کہا کہ مجھے برداشت نہیں ہوگا، تمہاری خالہ سے، دیگر خواتین کا نام لے کے کہا، تو کہا تم جسے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر دعا دی کہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل سے گندے خیالات نکال دے، تزکیہ کر دی۔
یہی اللہ والے کرتے ہیں. انسان جا کے بتلائے کہ دل میں خیالات آ رہے ہیں، غلط عقیدے آ رہے ہیں اور گناہ کے خیال آ رہے ہیں، تو پھر بتلائیں کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں، قرآن کریم پڑھیں، نوافل پڑھیں، فلاں تسبیح پڑھیں. اس طرح وہ تزکیے کا عمل کرتے ہیں. تو یہ کام بھی امت ہی کے کرنے کا کام ہے. اس کے بعد دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے جس میں تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. چونکہ قبلہ اول ایک زمانے تک وہ مسلمانوں کا قبلہ رہا، اور مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے کر گئے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ کی دلی خواہش تو یہ تھی کہ خانہ کعبہ میرا قبلہ ہو، کیونکہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی تھے، ان کا قبلہ وہی تھا، تو آپ کی خواہش بھی یہی تھی. لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے تو ان کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے یہ حکم تھا کہ چلو ان کے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. جس وقت پر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں شاید ان کے دل نرم ہو جائے، لیکن دلوں میں کوئی ان کی تبدیلی نہیں آئی. تو پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اور اب مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے. ہم اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ سمت قبلہ کی طرف رخ ہو. اگر کسی کا رخ اس سے ہٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر صدر کے چھپائے نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی قبلے کی طرف منہ کیے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد اہل ایمان کو حکم ہے کہ تم صبر و صلات کے ذریعے سے استعانت کرو، مدد حاصل کرو. کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک تو تکلیفوں پہ صبر کرے، دوسرے نماز پڑھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے، کوئی ایسا تکلیف دہ امر پیش آتا تو آپ جلدی سے نماز کی طرف جاتے. حتیٰ کہ اگر کوئی موسم میں تبدیلی ہوتی، اندھیرا زیادہ ہو جاتا یا کوئی تیز ہوا چلتی، طوفان ہوتا، تو آپ فوراً نماز شروع کر دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات ہوں تو رجوع الی اللہ کرنا چاہیے. پھر یہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم جانتے نہیں ہو. اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. آزمائش ہوتی ہے، کبھی دشمن کا خوف ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اموات واقع ہوتی ہیں، گھروں میں انتقال ہو گیا، خاندانوں میں انتقال ہو گیا، اس سے آزمائش ہوتی ہے. اور کبھی جو ہے تجارت میں نقصان ہو گیا، پھلوں میں نقصان ہو گیا، باغات میں نقصان ہو گیا. تو اس میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا یہ ناشکری کرتا ہے. جیسے نعمت میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ شکر کرتا ہے یا سرکشی کرتا ہے، تو مصیبت میں بھی آزمائش ہوتی ہے. اس لیے جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کیا جائے، کوئی نعمت مل تو شکر کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ جو صابرین ہیں جب ان میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہ پڑھتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع. مصیبت کے وقت کا یہ کلمہ ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے کی امتوں میں یہ کلمہ نہیں ہوتا تھا. اسی ہم پڑھیں گے آگے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ حضرت یعقوب کہتے تھے یا اسفا علی یوسف. انہوں نے انا اللہ نہیں پڑھی، انہوں نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. لیکن ہماری شریعت کے اندر ایسے ہائے اور وائے کرنے کا حکم نہیں. یہاں حکم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت کی خبر ملے فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنایا جاتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے بیت الحمد. اتنا بڑا نام نصیب ہوتا ہے. اس کے بعد مشرکین کے کچھ شرکیہ رسموں کا تذکرہ ہے، توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے، اور کچھ محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے مردار ہے، بہتا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں. جیسے آج کل بہت سے لوگ مزاروں پر نذرانے پیش کرتے ہیں، اور وہ مرغے اور سانڈ اور دیگر چیزیں وہ غیر اللہ کے نام پہ نامزد کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. یہ سب ناجائز و حرام ہے. نظر نیاز غیر اللہ کی، اس کی کوئی کھانے کی اجازت نہیں ہے. چاہے وہ کسی نبی کی نیاز ہو، کسی ولی کی نیاز ہو، یا کسی جو ہے وہ صاحب قبر کی نیاز ہو، سب غیر اللہ کی جو نیازیں ہیں اس کی اجازت نہیں. اللہ کے نام پہ جو ذبح ہو وہ کھانے کی اجازت ہے. آج بہت سے لوگ اس طرح چیزیں نیازیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں. تو فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. اس آیت کی روح سے ان سب کو منع کر دیا گیا. شیطان کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کے طریقے پہ مت چلو، تمہارا سری دشمن ہے، تم کو برائی کا اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے.
اور تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کرو جن کو تم جانتے نہیں، بے بنیاد باتیں کرو جیسا کہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، اللہ کا شکر کریں اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ بڑے عجیب انداز میں فرمایا، اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو ہمیں تم کو دیے پاکیزہ چیزیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شکر نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہا۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شکر کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ نے محض اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ارحم الراحمین، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہمارے اس شکر کو قبول فرما، ہمیں اس ماہ مبارک سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرما، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ان مبارک گھڑیوں کو، اوقات کو ضائع کرنے سے بچا۔ اے اللہ ارحم الراحمین، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، تقوی والی حیات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ کسی غم اور مصیبت میں ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے غموں کو سکون سے اور اے اللہ ارحم الراحمین سکھ سے تبدیل فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو ہم نے آپ سے مانگا ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ہماری دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔